السلام علیکم. یہ ہمارے خرگوش ہیں جی. پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں. ماشاءاللہ سے اچھے خاصے انہوں نے بچے دیے, ریپروڈکشن ہوئی اور بڑے خوبصورت بچے تھے. لیکن یہ ہوا کہ ان کو کسی بیماری کا اٹیک ہو گیا اور ہمیں پتہ نہیں چل سکا. یہاں پر لوکل ہاسپٹل میں چیک کروایا, انہوں نے کوئی ٹریٹمنٹ کی, لیکن وہ کوئی خاطر خواہ اس کا اثر نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایڈوائز کیا کہ یواس جو ویٹنری یونیورسٹی ناروال کیمپس ہے, آپ ان کو وہاں لے جائیں تو وہاں چیک کروائیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ناک کے اوپر, کانوں کے اوپر بال نظر نہیں آ رہے. تو یہ کوئی اس کو فنگل اٹیک تھا, کیا تھا, انہوں کو ٹریٹمنٹ کی انہوں نے, اور پھر یہ ہوا کہ یہ مرنا شروع ہو گئے. اور صورتحال یہ تھی کہ میں نے وحید سے بھی تذکرہ کیا کہ مجھے نا ترس آ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے مر رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی یہ کچھ کھا نہیں پا رہے جس کی وجہ سے یہ مر رہے ہیں. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان کو کلنگ کر دی جائے, کہ ان کو ذبح کر کے کہیں پر ہم دفن کر دیں. لیکن مین وائل جو ٹریٹمنٹ تھی وہ جاری تھی. اس میں پھر یہ حل نکلا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ بچ گئے ہیں. اب یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے چہرے پہ بال نہیں ہیں, کانوں پہ, پاؤں پہ. تو یہ اس قابل اب نہیں ہے کہ یہ اپنی بل بنا سکیں. اب اس میں کتنے میل ہیں کتنے فیمیل ہیں یہ نہیں پتہ, لیکن اس وقت 4 خرگوش جو ہیں وہ ہمارے پاس بچ گئے ہیں. تو اب یہاں پر اس کی مٹی جو ہے چینج کر کے تازہ ڈال دی ہے, اور ٹھنڈا رہے تاکہ ریت, کیونکہ یہ گرمی بہت محسوس کرتے ہیں. تو عارضی طور پہ یہ مرغیاں بھی ادھر تھوڑی شفٹ کی ہیں, کوئی جگہ کی کمی تھی. لیکن یہ اس کھلی جگہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سب کو اکٹھے رہنے میں. تو آج کی اپڈیٹ یہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس وقت ہم بالکل ناامید ہو گئے تھے, اس کے بعد بھی یہ 4 خرگوش جو ہیں وہ بچ گئے ہیں الحمدللہ. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.